خدمت کا حصہ ہے، اور یہاں پہ حاجی جو ہے وہ پورا دن قیام کرتے ہیں، حج کا خطبہ سنتے ہیں اور یہاں پہ ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی میدان عرفات کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی امت کے لیے سب سے لمبی دعا کی، اور اسی میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا کو قبول کیا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا، آپ نے بھی یہاں پہ دعائیں کی، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس میدان عرفات کے اندر یہ جو آپ کو درخت لگے نظر آ رہی ہے، پاکستان سے آیا ہوا تحفہ ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق جب یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے تو اس نے یہاں یہ جبل رحمت تھی اور مسجد نمرہ تھا، یہ چٹیل میدان تھا، وہ واپس گیا ملک میں، وہاں سے اس نے یہ درخت بھیجے اور یہاں پہ یہ درخت لگے، اور ان درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر حاجی جو ہیں وہ پورا دن یہاں پہ گزارتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنا بڑا صدقہ جاری ہے، ایک درخت لگانا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ یہ درخت لگے، اور ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر حاجی جو ہیں وہ حج کر ادا کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس دن بہت سخت گرمی ہوتی ہے، اور جس کو یہ چھاؤں مل جاتی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کو اس کا اجر ثواب انشاءاللہ ملتا ہوگا۔ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہ آپ کو قریب سے بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میدان عرفات حج کی حدود کا بورڈ ہے۔ زیارت ہے مزدلفہ روڈ میں، جو ہماری پہلی زیارت ہوگی نہر زبیدہ ہے۔ مزدلفہ روڈ میں جو ہماری پہلی زیارت ہوگی وہ نہر زبیدہ ہوگی، تھوڑا آگے جا کے یہ زیارت آئے گی۔ اور کچھ حاجیوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم پیدل سفر کریں، حج پہ جتنا بھی سفر ہے یہ سارا سفر ہم پیدل سفر کریں، اور کچھ حاجی جو ہیں ان کا پیدل ہوتا ہے وہ بسوں پہ سفر کرتے ہیں، اور کچھ حاجی جو ہیں وہ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، اور سارا یہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے خصوصی راستے بنائے گئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا تھوڑا آگے جا کے، اور ان راستوں کے اوپر حاجی جب چلتے ہیں تو بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے، احرام کی چادریں پہنے ہوئے، اور مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر واپسی مینا پہنچتے ہیں، انہی راستوں کا انتخاب کرتے ہوئے۔ آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ دونوں سائڈوں کے نیچے جناب آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو یہ سرخ کلر کے راستے نظر آ رہے ہیں، یہ راستے جو ہیں یہ حاجیوں کے پیدل چلنے والوں کے یہ 4 راستے ہیں، اور انہی راستوں کے اوپر حاجی جو ہیں وہ پیدل سفر کرتے ہیں، اور بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے جب حاجی جو ہے ان راستوں کے اوپر چلتے ہیں تو بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے، اور احرام کی چادریں پہنے ہوئے ان راستوں کے اوپر چلتے ہوئے حاجی جو ہیں مینا سے عرفات پہنچتے ہیں، اور یہاں سے آپ دیکھیں، آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف یہ سارا میدان عرفات آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے، یہ وہ پہاڑی سے لے کے آگے تک یہ سارے آپ کو بورڈ لگے نظر آ رہے ہیں، ان بورڈوں کی حدود کے اندر جتنا بھی حصہ یہ سارا میدان عرفات ہے، اور یہاں سے آپ کو مسجد نمرہ پوری نظر آئے گی۔ آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہاں سے مسجد نمرہ آپ کو پوری کی پوری نظر آئے گی، اور اس کا جو حصہ میدان عرفات حج کی حدود سے باہر ہے، یہ آگے والے 3 گنبد اور 2 جہاں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میدان عرفات حج کی حدود سے باہر ہے، اور پیچھے جتنا بھی حصہ یہ سارا میدان عرفات حج کی حدود کے اندر ہے، اور باقی یہ 3 راستے آپ کو یہ نیچے کی طرف دیکھیں سرخ کلر کے راستے، اور ان راستوں پہ دونوں سائڈوں پہ مصنوعی بارش کی جاتی ہے موسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، موسم کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ یہ سارے معاملات یہاں پہ حج پہ ہوتے ہیں، سارے جتنے بھی انتظامات ہیں یہ سارے حج پہ ہوتے ہیں، اور 3-4 دن کے لیے 5 دن کے لیے، اور
جیسے ہی ہماری گاڑی مڑے گی ہم مزدلفہ روڈ پہ چڑھ جائیں گے. مزدلفہ روڈ پہ ہم چڑھیں گے اور یہاں پہ جو ہماری زیارت ہے مزدلفہ روڈ پہ جو ہماری پہلی زیارت ہے وہ نہر زبیدہ ہے. عراق کا بادشاہ ہارون رشید اس کی بیوی جب یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئی تو اسے پانی نہیں ملا. اس نے کہا میں ملکہ ہوں، بادشاہ کی بیوی ہوں، مجھے پانی نہیں ملا تو عام حاجی کا کیا حال ہوگا. اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے اپنے خرچے سے یہ نہر تعمیر کروائی اور اس نہر میں پانی آتا رہا اور حج سوار اس میں سے پانی لے کر استعمال کرتے ہیں. اب یہ صرف نشانی کے طور پر بچے گی، اس میں پانی نہیں آتا تھا. جب وہ حج کر کے واپس لوٹے اس نے اپنے ملک میں گئی تو اس نے انجینئر بلائے اور مستری بلائے، سب سے یہ مشورہ کیا کہ یہ میں کام کرنا چاہ رہی ہوں. اور انہوں نے کہا ملکہ یہ بہت خرچے والا کام ہے، یہ کام جو ہے یہ بہت خرچے والا کام ہے اور یہاں تک کہ ایک ضرب لگاؤ گے درم و دینار یہاں پہ خرچہ آئے گا. ملکہ زبیدہ نے کہا جتنا مرضی خرچہ آئے گا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ یہ میں کام کر کے اللہ پاک نے اسے توفیق لی. اس نے اپنے خرچے سے یہ نہر تعمیر کروائی اور اس نہر میں پانی آتا رہا اور ہر سوار اس میں سے پانی لے کر استعمال کرتے رہے. جب یہ کام مکمل ہوا وہ انجینئر جو ہے وہ مستری جو ہے وہ اپنا حساب و کتاب لکھ کر ملکہ زبیدہ کے پاس پہنچتا ہے. ملکہ زبیدہ نے حساب کتاب لکھ کر کہتا ہے ملکہ زبیدہ یہ حساب و کتاب ہے. وہ نہر کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے اور اس نے وہ پڑے بغیر نہر میں بہا دیے وہ سارے پیپر جو ہیں. وہ انجینئر بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے ملکہ اس کے اوپر سارا حساب و کتاب لکھا ہوا تھا، اب میں مزدوروں کے ساتھ کیسے حساب و کتاب کرتا ہوں. ملکہ زبیدہ نے کہا جو آپ کو چاہیے آپ خزانے میں سے لے سکتے ہو، آپ کے ہاتھ کو نہیں روکا جائے گا اور یہ حساب و کتاب میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. دیکھیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور کتنا بڑا نیکی والا کام ہے. یہ پانی کا انتظام کرنا اور درخت لگانا یہ دونوں صدقہ جاریہ. جب تک درخت سایہ دیتا رہے گا اور لگانے کے والے کے لیے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا اور پانی کا انتظام ہوگا جب تک پانی بہتا رہے گا اور اس کو اجر و ثواب یہ ملتا رہے گا. یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ آپ کو دیوار کی شکل میں نظر آئے گی آپ کو نہر زبیدہ. آپ دیکھیں گے کتنا چھوٹا چھوٹا پتھر جوڑ کے پتھر لگا کے اس میں سے پانی گزارنا کتنا مشکل کام ہے اور اتنی دور سے یہ نہر تعمیر ہوئی. اس نہر میں پانی آتا رہا اور سوار اس میں سے پانی لے کر استعمال کرتے رہے. راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، سب کو دور کرتے ہوئے پانی کو لیول میں بھی آگے بڑھتا ہے. اور یہاں یہ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت سے یہ تعمیر کی گئی ہے. توجہ فرمائیں آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ جو آپ کو دیوار کی شکل میں نظر آ رہی ہے نہر زبیدہ یہ جس نے تعمیر کروائی اسی کے نام کی یہ نہر ہے اور بہت نیک خاتون تھی. اللہ پاک نے اسے توفیق دی اور اس نے یہ نہر تعمیر کروائی. اس نہر میں پانی آتا رہا اور ہر زبان اس میں سے پانی لے کر استعمال کرتے رہے. دیکھیں چھوٹا چھوٹا پتھر جڑا اور اس میں سے پانی گزارنا کتنا مشکل تھا. ابھی یہ صرف نشانی کے طور پر بچی ہے، اس میں پانی نہیں آتا، اس میں پانی نہیں آتا. یہاں پہ الحمدللہ وافر انتظامات موجود ہیں اور حاجیوں کو ہر قسم کے انتظام یہاں پہ ملتے ہیں. اور پہلے حاجی جو ہے یہاں پہ جب آتے تھے بہت ساری مشکلات ہوتی تھی، سفر کی مشکلات، پھر اس کے بعد یہاں پہ حج کرنا اور اپنے ساتھ سارے انتظامات کا اپنا سارا خیال رکھنا اور بہت سارے یہاں پہ مشکلات کا سامنا تھا. ایک حاجی ہمارے ساتھ یہاں پہ آ گیا تھا، میں 40 سال پہلے جب یہاں پہ آیا تو یہاں پہ کوئی اتنے انتظامات نہیں تھے. یہ چٹیل میدان تھے، یہاں پہ درخت بہت کم تھے اور بہت زیادہ گرمی لگتی تھی. اپنے خیمے یہاں پہ لگانے پڑتے تھے اور سارے انتظامات اپنے کرنے پڑتے تھے. اب الحمدللہ ہر قسم کا انتظام مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر حاجیوں کو یہ مہیا کیا جاتا ہے اور حاجی جو ہے بڑے پرسکون انداز سے یہاں پہ حج ادا کرتے ہیں. یہ آپ کے الٹی ہاتھ طرف یہ جو آپ کو ٹرین کا پل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ٹرین چلتی ہے. یہ حاجیوں کو مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر واپسی مینا چھوڑتی ہے اسٹریٹ کے اوپر. کچھ حاجیوں کا پیکج ہوتا ہے کہ وہ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، کچھ حاجی بسوں پہ سفر کرتے ہیں اور کچھ حاجی جو ہے وہ پیدل سفر کرتے ہیں. پیدل سفر کرنے والا جو ہے وہ آسانی سے پیدل سفر کرتا ہے، وہ پہنچ بھی پہلے جاتا ہے اور میدان مینا سے جب پیدل چلتے ہوئے کیونکہ اس میں بہت سارا رش ہوتا ہے، ان روڈوں کے اوپر ٹریفک جام ہوتی ہے، بہت سارا رش ہوتا ہے بسیں اور پیدل چلنے والے کے لیے آسان راستے بنائے گئے، وہ پیدل چلتا رہتا ہے اور جہاں پہ تھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور پھر پیدل چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تقریباً مینا سے عرفات کا جو سفر ہے 10 سے 15 کلومیٹر کا سفر ہے. یہ پیدل حاجی جو ہے سفر طے کرتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے بعد ہم مزدلفہ کی حدود میں داخل ہوں گے. اس میدان مزدلفہ کے اندر جو ہماری زیارت ہے مسجد مشعر الحرام، مزدلفہ کا میدان مزدلفہ شروع ہو چکا ہے اور آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں جو پیچھے میں نے آپ کو راستے دکھائے سرخ کلر کے، وہ یہاں پہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں اور حاجی اس میدان مزدلفہ کے اندر ایک رات یہاں پہ قیام کرتے ہیں.
اس میدان مزدلفہ کے اندر حاجی جو ہے ایک رات یہاں پہ قیام کرتے ہیں، اور اسی میدان مزدلفہ میں جو ہماری زیارت ہے مسجد مشعر الحرام، اس مسجد کے اندر سال میں 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پورے سال میں صرف 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 9 ذوالحجہ کی مغرب، عشاء اور 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز، یہ 3 نمازیں اس مسجد کے اندر ادا ہوتی ہیں۔ باقی حاجی جو ہے اس میدان مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، یہاں پہ خیمے نہیں لگائے جاتے، یہاں پہ جہاں پہ بھی حاجیوں کو جگہ ملتی ہے میدان مزدلفہ کی حدود کے اندر رہ کر پوری رات یہاں پہ قیام کرنا ہوتا ہے، اور بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے جب حاجی یہاں پہ قیام کرتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ فرمائیں، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد مشعر الحرام ہے۔ جب حاجی رات یہاں پہ گزارتے ہیں تو بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے، ہر طرف سفیدی سفیدی ہوتی ہے، یہ قریب قریب جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر حاجی ہوتے ہیں، اور بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے۔ اور رات گزارنا یہاں پہ، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حج پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ یہاں پہ رات گزار سکیں، حج کا رکن ادا کر سکیں، اور اسی میدان مزدلفہ میں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکری اٹھائی جاتی ہے، اسی میدان مزدلفہ میں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں۔ کنکری کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے۔ یہ آپ اپنے نیچے کی جانب دیکھیں تو دونوں سائڈوں پہ آپ کو بجری نظر آ رہی ہوگی، آپ کو بجری نظر آ رہی ہوگی، اسی بجری میں سے جمرات شیطان کو مارنے کے لیے کنکری اٹھائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک سہولت ہے، پہلے حاجیوں کو کنکریاں ڈھونڈنی پڑتی تھی، اب یہاں پہ حج پہ کنکری یہ بجری پھینکی جاتی ہے، اور اسی بجری میں سے حاجی جو ہے کنکریاں اٹھا کر جمرات شیطان کو مارنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا میدان مزدلفہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت بڑا میدان مزدلفہ ہے۔ دیکھیں اللہ پاک آپ کی ہر جگہ پہ سن سکتا ہے، اس اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، آپ کو اپنے ملکوں سے یہاں سے بلا کر اور احرام کی چادر پہنا کر اتنے سخت گرمی میں، کبھی مینا کے اندر، کبھی عرفات کے اندر، کبھی مزدلفہ کے اندر آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ ادائیں کتنی پسند آتی ہوگی۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو یہ میدان مزدلفہ کا وقوف جو ہے یہ آپ کے نصیب میں کرے، اور اسی سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سارا میدان مزدلفہ ہے، اور آگے جو ہماری زیارت ہے وہ ہے وادی محسر، وادی محسر جہاں پہ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھوں والا لشکر لے کر آیا خانہ کعبہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ جب وہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کا یہاں تک اس کا لشکر پہنچتا ہے تو یہاں پہ مکہ والوں کے مال مویشی چل رہے تھے، آ کر اس نے اپنے قبضے میں لیے، اور مکہ میں یہ بات پہنچائی کہ آپ کا مال مویشی جو ہے وہ میرے قبضے میں آ کر چھڑا کر لے جاؤ۔ مکہ والے آتے ہیں اپنے مال مویشی کا سوال کرتے ہیں، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا میں خانہ کعبہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کو اپنے مال مویشی کی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ گھر جس کا ہے وہ جانے اور تو جانے، ہمارا مال ہمیں واپس کر۔ جیسے وہ اپنا مال یہاں سے واپس لے کر جاتے ہیں، اللہ پاک نے اپنا چھوٹا سا لشکر بھیجا جس کا ذکر قرآن میں بھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ وہ چھوٹا سا پرندہ وہ ابابیل آج بھی وہ آپ کو خانہ کعبہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا نظر آئے گا۔ وہ 3 چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آتا ہے، ہاتھی والوں کے اوپر گراتا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پیسا ہوا گوشت ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو یہاں پہ نیست و نابود کیا، اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اللہ پاک نے چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ آج بھی وہ آپ کو خانہ کعبہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا نظر آتا ہے، اور جب آزان ہوتی ہے اپنے گھونسلے سے نکل کر بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مطاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ پرندہ آپ کے اوپر سے جب گزرتا ہے تو بہت ہی پیاری آواز نکالتا ہوا یہ چکر لگاتا ہے، اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے آج بھی کہ یا اللہ مجھے کسی بڑے لشکر سے آج پھر لڑایا جائے۔ اور یہ تب کا یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر اس کے گھونسلے ہیں، اور یہاں پہ ہی رہتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے یہ جگہ آئے گی وادی محسر، وہاں سے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پہ اللہ کا عذاب اترا ہو وہاں سے جلدی گزر جانا چاہیے، توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ میں جگہ کا نام لوں گا، آپ نے استغفار کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ یہ جو آپ کو خیمے لگے نظر آ رہے ہیں یہ مزدلفہ کی حدود میں، اس کو نیو مینا کہا جاتا ہے۔ مینا میں جگہ کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ یہ خیمے بنائے گئے، اور ان خیموں کے اندر حاجی جو ہیں ان خیموں کے اندر حاجی آ کر ٹھہرنے حاجی کا رکن ادا کرتے ہیں۔ یہ آگے تھوڑی دیر کے بعد ٹرین کا اسٹیشن شروع ہوگا،
اور جیسے یہ ٹرین کا اسٹیشن ختم ہوگا یہ مزدلفہ کی حدود بھی وہاں تک ہے، مزدلفہ کی حدود وہاں ختم ہوگی. یہ جگہ وادی محسر نہ میدان مزدلفہ کے اندر ہے نہ میدان منا کے اندر ہے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام جو وادی محسر ہے. جی ایسے بات توجہ فرمائیے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جیسے یہ ٹرین کا اسٹیشن ختم ہوگا اور ساتھ ہی مزدلفہ کی حدود ختم ہو جائے گی، مزدلفہ یہاں تک ہے اور اسی کے ساتھ وہ جگہ شروع ہوگی وادی محسر، اس جگہ کا نام ہے وادی محسر، جہاں پہ یمن کا بادشاہ ابر غرق ہوا، ہاتھیوں اور لشکر لے کر آیا خانہ کعبہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو یہاں پہ اللہ پاک نے اس کو یہاں پہ نیست و نابود کیا. یہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں وادی محسر، استغفر اللہ. یہ مزدلفہ ختم